اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام اور عزیز دوستوں، شیعہ انڈین چینل کے پروگرام ملاقات با امام زمان میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ چند وجوہات کی بنا پر پچھلے کئی ہفتے تک یہ پروگرام ہم پیش نہیں کر پائے، لیکن ایک بار پھر حاضر ہیں اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ پابندی سے ہر شب جمعہ ملاقات با امام زمان کا ایک واقعہ آپ تک پہنچائیں۔ ملاقات با امام زمان ان واقعات سے ہم اپنے آقا امام زمان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ معرفت کے بغیر جو مر جائے وہ جاہل مرتا ہے، اور ایسے واقعات جس میں امام نے لوگوں کی مدد کی وہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، اور خود آقا امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور کوتاہی نہیں برتتے۔ بہرحال آگے واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہم مومنین اکرام سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اب تک شیعہ انڈین چینل اپنا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے، اور واقعہ سننے کے بعد، اسے دیکھنے کے بعد اپنے خیالات، اپنے مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں۔ چلیے باتیں ہیں آج کے اس واقعے کی طرف۔ یہ ہمارا 15واں ایپیسوڈ ہے، 15واں واقعہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ رائٹر کہتے ہیں، جنہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے، کہ ہمارے محترم استاد مرحوم آیت اللہ آقا حاج شیخ مجتبیٰ قزوینی نے اپنے استاد مرحوم آیت اللہ آقا مرزا مہدی اصفہانی کا واقعہ اس طرح بیان کیا۔ مرحوم آیت اللہ مرزا مہدی اصفہانی فرماتے تھے کہ ایام تحصیل میں جب میں نجف اشرف میں تھا، علم اخلاق، تزکیہ نفس، سیر و سلوک میں آقا سید احمد کربلائی سے استفادہ کرتا تھا۔ وہ بلند پایا عرفہ میں سے تھے، ان کی نظر میں رشد و کمالات معنوی تزکیہ نفس میں حد کمال با اصطلاح مقام قطبیت پر اور فنا فی اللہ کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ استاد نے مجھے بلند مرتبہ اور دوسروں کی دستگیری کرنے کا اہل سمجھا، فلسفہ میں مجھے استاد سمجھا، عارف کامل قطب ما فی فنا فی اللہ جانتے تھے، لیکن میں خود اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ ابھی حقیقی معارف سے کچھ بھی نہیں جانتا تھا، دل مطمئن نہیں تھا، اپنے آپ کو اس میں ناقص سمجھتا تھا۔ اسی فکر میں تھا کہ دل میں خیال آیا، بدھ کی رات کو مسجد سہلہ میں جا کر حضرت بقیت اللہ ارواحنا فداہ کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہیے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غوث اور پناہ گاہ خلق کیا ہے، شاید مجھ پر نظم رے کرم فرمائیں اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کریں۔ میں اسی فکر میں مسجد سہلہ پہنچا۔ تمام علوم میں سے جو کچھ کہا گیا یا کہا، اس سے نہ کیفیت حاصل ہے نہ حال۔ اپنے آپ کو افکار عرفانی اور خود ساختہ فلسفہ سے لا علم سمجھا، اور 100% کمال اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو مقام توبہ پر جانتے ہوئے حضرت کے اختیار میں دے دیا۔ اچانک نور جمال حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا ظاہر ہوا، میرے ساتھ بہت شفقت فرمائی، میرے لیے ایک میزان عطا فرمایا تاکہ ہر وقت اس میزان کو سامنے رکھ کر چلتا رہوں۔ یہ جملے ارشاد فرمائے، طلب المعارف من غیر طریقنا اہل البیت مساوٍ لانقارنا، یعنی حقائق کی پہچان اور معارف کی جستجو بھی
ہم اہل بیت رسول کے راستے سے ہٹ کر یوں ہی ہے جیسے ہمارا انکار کرنا۔ جس وقت مرحوم مرزا اصفہانی نے حضرت سے یہ جملہ سنا تو اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ معارف حقہ کو معلوم کرنے کے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی آیات و اہل بیت عصمت و طہارت کی روایات سے استفادہ کیا جائے۔ اس بنا پر مشہد مقدس تشریف لائے اہل علم سے پاک طینت افراد کو قرآنی معارف اور علوم اہل بیت اعظام کی تعلیم دینے میں مصروف ہو گئے، اور اہل معنی صاحب مرتبہ تزکیہ نفس صراط مستقیم معارف حقہ کے جاننے والے شاگرد اور جامعہ روحانیت کے سپرد کیے۔ یہاں پر چند تذکرہ اور توضیح کو ضروری جانتا ہوں کہ قارئین کرام کی خدمت میں پہنچاؤں۔ مرحوم آیت اللہ آقا مرزا مہدی اصفہانی کا صاحب مرتبہ ہونے کا واقعہ مختلف طریقوں سے نقل کیا ہوا ہے۔ میرے لیے جو استاد مرحوم آقا شیخ مجتبیٰ قزوینی نے بیان کیا ہے وہ معتبر ہے جیسا کہ میں نے درج کیا ہے۔ میرے نزدیک معتبر ترین اس طرح ہے۔ مرحوم سید احمد کربلائی آقا ملا حسین قلی ہمدانی کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کے خطوط موجود ہیں۔ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص نے شیخ عطا کے شعر کا معنی پوچھا۔ شعر فارسی میں ہے۔ اس کے آگے ابتداً مرحوم آخوند خراسانی نے مختصر جواب دیا۔ اس کے بعد یہی سوال مرحوم شیخ محمد حسین فروی کمپانی سے کرتے، انہوں نے فلسفہ ارسطو کے مطابق جواب دیا۔ پھر یہی سوال مرحوم سید احمد کربلائی سے پوچھتے ہیں، انہوں نے افلاطون کے فلسفے کے مطابق جواب دیا۔ ان کے خطوط بعینہ میرے پاس موجود ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مرحوم سید احمد کربلائی کا مزاج عرفانی تھا، اور یہ مطلب ان مراسلات سے اخذ ہوتا ہے۔ مرحوم آیت اللہ آقا نے آقا مرزا محمد اصفہانی 19 ذی الحج 1365 قمری مشہد مقدس میں فوت ہوئے۔ آستانہ مبارک امام رضا علیہ السلام کے دارالضیافت کے وسط میں دفن ہوئے۔ اس ضمن میں مرحوم آقا مرزا اصفہانی کے بعد شاگرد اور فرزند بزرگوار نے کتاب دین فطرت میں اس واقعے کو یوں درج کیا: گزشتہ دہائیوں میں جو علماء و فقہا گزرے ہیں ان میں سے ایک مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آقا مرزا مہدی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ تھے۔ ہجری قمری میں وقت گزارے مراکز علمی بالخصوص حوزہ علمیہ مشہد مقدس سالہا ان کی نگرانی میں چلتا رہا۔ ان کی تعلیم اس وقت فکری حرکت سمجھی جاتی تھی اور الحرافات کے مقابلے میں فولاد کی دیوار کی طرح قیام کیا تھا۔ معرف قرآن و ائمہ طاہرین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے صرف واحد راستہ جو کچھ اسلام نے پیش کیا تھا وہی اپنایا۔ بہت سے علماء جو اس وقت نظریہ اہل تشیع کے نگہبان ہیں ان کے شاگردوں میں سے ہیں، اپنے شاگردوں کو نصیحتیں عطا کیں۔ آج کل جو آب و تاب حضرت امام ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی راہ میں دیکھتے ہیں، یہ انہی کا فیض ہے۔ وہ امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معارف و علوم دینی حاصل کرتے تھے، اور دور حاضر میں جو جلوہ موجود ہے انہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آقا مرزا اصفہانی جب اصول علم میں مشغول تھے اور علوم اسلامی کے لیے اپنے سینے کو انبار بنا رکھا تھا، مختلف مکاتب فکر سے فلسفہ و عرفان و دیگر علوم کے حصول کے لیے جو زحمت اٹھائی، انسان حیرت میں مبتلا ہوتا ہے۔ عجیب قسم کا اضطراب ان کی روح پر سایہ کرتا تھا۔ بلا تکلیف پریشانی ان میں انقلاب فکری ایجاد کرتی ہے۔ کچھ معلوم نہیں ہوتا کیا کریں، کہاں جائے، کون سے علوم کی طرف رخ کرے۔ اس زمانے میں علمی جنوبی معنوی پیاس بجھانے کے لیے کدھر کا رخ اختیار کرے۔ اس طرح کی پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے
हज़रत इमाम वली असर अलैहिस्सलाम की बारगाह में इल्तिजा करते थे, उन्हें अपनी मुश्किलात के हल के लिए वसीला समझते थे। जो मुश्किल पेश होती थी उसे हल करने के लिए हज़रत से दरख्वास्त करते थे। हज़रत भी नज़र करम फरमाते थे। नजफ़ अशरफ वादी सलाम में हज़रत हूद और हज़रत सालेह की कब्रों के किनारे तशरीफ़ फरमा होते थे, नज़र शफ़क़त करते हुए, सही रास्ते की निशानदही करते हुए। आका मिर्ज़ा जब शिकस्ता दिल बहते हुए आंसुओं के साथ हज़रत के दीदार की आरज़ू करते तो अपने मकसद को पा लेते थे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की सोहबत से फैज़याब होते और अपने दर्द की दवा हासिल करते थे। इस किस्म की कैफियत में जब बेदारी की हालत में हज़रत की खिदमत में पहुँचते तो हुज़ूर के सीने अक़दस पर सब्ज़ रंग की रील देखते थे जो तकरीबन 20 सेंटीमीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर लंबी होती थी। सफ़ेद रंग में नूरानी इबारत इस पर नक्श शुदा होता था, जिसके मानी हैं, हम अहले बैत रसूल के राह के अलावा मारिफ की तलाश इसी तरह है जैसे हमारा इनकार करना। खुदावंद करीम ने मुझे क़याम के लिए फ़रमाया है। मैं खुदा की हज्जत और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। इसके बाद हज़रत गायब हो जाते थे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दर्स उनके लिए राह ज़िंदगी के लिए एक चिराग और मशल का काम देते थे। खुलासा ये कि अगर हमें कबूल करते हो तो चाहिए कि मारिफ हमसे सीखो। तमाम तर उलूम, खुदा शनासी, ख़ुद शनासी, रूह शनासी और आखिरत शनासी, बल्कि आफाक शनासी में भी हमारी पैरवी करो। इसके बाद मारिफ अहले बैत ज़िंदा करने के लिए ईरान जाते हैं। इतरत ताहिरा उलूम कुरान से हासिल शुदा मारिफ के दर्स शुरू किए। बहुत से पुरअर्ज़िश आसार उनके शागिर्दों के पास अब भी मौजूद हैं। आका मिर्ज़ा मरहूम के बाद शागिर्दों ने जो वाक़या दर्ज किया वो इस तरह था, मगर मेरे अक़ीदे के मुताबिक वाक़या इसी तरह है जिस तरह मरहूम आका शेख मुज्तबा ने नक़ल किया, और ये भी एहतमाल हो सकता है कि 2 हिकायतें हों। मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। मोमिनीन इकराम, मुलाकात बा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से एक वाक़या आपने अभी भी सुना। आका इमाम ज़मान चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, उनकी मार्फत हासिल करें। हम उनके चाहने वाले हैं, न सिर्फ चाहने वाले बल्कि उनके मानने वाले भी हैं। उनकी बातों को मानना हमारे लिए ज़रूरी है। चाहना और मानना दोनों ही होना चाहिए। तो मोमिनीन इकराम, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह इस वाक़े से ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि हम लोग अपनी मार्फत में इजाफ़ा करें और आका इमाम से रुजू करते रहें। अपने हर छोटे बड़े मसाइल, अपनी हर छोटी बड़ी बातें उनसे हम करते रहें। इंशाअल्लाह आइंदा फिर किसी वाक़े को लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया। और साथ ही गुजारिश कि ये वाक़या कैसे लगा, अपनी राय और मशवरे हमें ज़रूर दें। एक बार फिर शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।